بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، خطے کی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے اور پاکستان کے دو سینسٹیو صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اطراف یعنی پاک افغان بارڈر اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان ایران بارڈر کے اوپر انتہائی خوفناک جنگ جو اطلاعات ہیں اس کے بعد اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان صاحب کی رہائی کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں بچا۔ منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ اس ماحول کے اندر عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا اور بظاہر یہ تاثر دیا جائے گا کہ شاید یہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کوئی ریلیف مل رہا ہے، لیکن اب کیونکہ عدالتوں کی جانب سے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور موجودہ صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی عمران خان صاحب کو زیادہ لمبا عرصہ جیل میں رکھنا ممکن نہیں رہا۔ ایران نے بڑی کارروائیاں کی ہیں، 1140 ڈرون حملے، 450 میزائل چلا دیے ہیں اور اس وقت خلیجی ممالک کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے اڈے جہاں جہاں موجود ہیں وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ خوفناک تباہی اور اس صورتحال کے اندر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان سے مدد مانگی گئی ہے۔ پاکستان کا یہ دعویٰ کہ ایران سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملے نہ کیے جائیں، جس پر ایران نے سعودی عرب پر حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ دو وزراء اسحاق ڈار اور خواجہ آصف کے بیانات انتہائی معنی خیز اور اہم ترین، اور خواجہ آصف صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ ایران میں جنگ چھیڑنے کا مقصد پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بارڈر پر حالات کو خراب کرنا ہے۔ خواجہ آصف صاحب یہ بات آج کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں جو ہمیں ریگولر سنتے ہیں کہ ہم اسی پلیٹ فارم پر آپ کے گوش گزار یہ بات کر چکے کہ ایران میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے مقاصد ہیں امریکہ اور اسرائیل کے جو بارڈر ہے جو ہے وہ بلوچستان کا اور ایران کا، وہاں پر بھی ماحول گرم کیا جائے اور ایران اور پاکستان کے درمیان بھی غلط فہمیاں بڑھائی جائیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے بارڈر افغانستان پر جو کچھ ہو رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ بھی امریکی خواہش کے اوپر ہو رہا ہے اور پاکستانی سرحد کے دونوں اطراف میں رجیم چینج کا مطلب اور اس کے بعد پھر پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے معنی خیز بیان کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے، اگلا نشانہ پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام تر معاملات کس جانب کو اشارہ کرتے ہیں؟ آج ملکی سیاست میں دو اہم ترین معاملات ہوئے۔ ایک تو 9 مئی احتجاج کے مقدمات میں استغاثہ، عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، عمران خان صاحب کو 6 مقدمات میں ضمانتیں دے دی گئیں، ان کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا اور تقریباً یہ 2-2.5 برسوں کے طویل عرصے کے بعد ہوا کہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے لوگوں کو احتجاج کے لیے ابھارا گیا ہو۔ عدالت نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ تحریری فیصلہ دے دیا کہ عمران خان صاحب کی 6 مقدمات کے اندر ضمانت دی جاتی ہے اور استغاثہ کے پاس کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی یہ معاملہ بھی ہو گیا مکمل طور پر فارغ 9 مئی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی علاج کے لیے شفا اسپتال منتقلی کی درخواست پر بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات دور کرتے ہوئے 10 مارچ کے لیے حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے 11 مارچ کی تاریخ ایک نام نہاد 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے آ چکی ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اور آج یہ اطلاعات بھی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کروائی گئی ہے، اس حوالے سے تفصیلات بھی پہنچ رہی ہیں۔ اسی ویڈیو میں اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھیں گے، نہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیغامات کا سلسلہ عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے اس میں آ چکی ہے تیزی۔ بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے آج منگل کے دن ایک بار پھر عمران خان صاحب سے کیونکہ ملاقاتوں کا دن تھا، بشرا بی بی کی فیملی کو تو اجازت دے دی گئی، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں کو ایک بار پھر روک لیا گیا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب آصف زرداری صاحب ہوں، جب نواز شریف صاحب ہوں، جب شہباز شریف صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، ان کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا کوئی مذمتی بیان ایک ایسے وقت میں سامنے نہیں آیا جب ایران کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئی ہیں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اگر عمران خان
خان صاحب کے ہاتھ میں خارجہ پالیسی ہوتی تو کیا ہوتا؟ بڑا واضح اور صاف جواب دیا گیا علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے ماضی کے تمام تر بیانات آپ کے سامنے موجود ہیں، ریکارڈ میں وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں جو ملکی فورمز کے اوپر بھی اور بین الاقوامی فورمز کے اوپر بھی، اسلامک فورمز کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ UN کے فورم کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں، عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، جن میں کھل کر عمران خان صاحب نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کا موقف پوری دنیا کے سامنے کھل کر رکھا۔ اور وہ عمران خان ہی تھے کہ جن کی جانب سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا، امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا گیا، اور اس وقت پاکستانی سرحدوں کے دونوں اطراف جو کچھ چل رہا ہے وہ امریکی اڈوں ہی کی بدولت ممکن ہو پا رہا ہے۔ یعنی اگر عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالے جانے کے بعد ایک بار پھر پاکستان کے اندر امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گریٹ گیم نہ شروع کی جاتی تو نہ ہی پاکستان کے حالات اتنے خراب ہوتے اور نہ ہی امت مسلمہ اتنی تقسیم ہوتی کہ آج ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ کتنا حیران کن امر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں دونوں کے اندر ملا کر بھی اتنی کنفرمڈ ہلاکتیں آفیشیل ذرائع سے جو ہے وہ سامنے ان کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے اندر جو شہادتیں 30 سے زائد ہو گئیں، اور پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی جو ملازم ہیں، جو اسرائیلی مظالم ہیں، ان کے خلاف اگر پرامن احتجاج ہوتا ہے تو مظاہرین کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ اگر ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرتے ہیں، اس کے خلاف پرامن احتجاج ہوتا ہے تو مظاہرین پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ اگر پاکستان میں کشمیر کے حق میں احتجاج ہوتا ہے، فلسطین کے حق میں احتجاج ہوتا ہے تو مظاہرین پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ کتنی حیران کن صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی اس حد تک پامالی، انسانی حقوق کی اس حد تک خلاف ورزی، عالمی ادارے اس کے اوپر کیوں خاموش ہیں؟ اب یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یورپ سے اور برطانیہ سے آوازیں اس حوالے سے اٹھ رہی ہیں کہ بیسیکلی ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے، اور کیوں کر پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت ہو یا ریاستی حلقے ہوں، وہ امریکہ کے سامنے کیوں کر بلیک میل ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ان سے کچھ ایسے کام کروانے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی موجودگی میں شاید ان کے لیے ممکن نہ ہوتے، اور اب کیونکہ وہ کام ان سے کروا لیے گئے ہیں، اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ سے مزید کام جو لینا تھا امریکہ نے، شاید اب وہ کوئی ایسا کام باقی نہیں رہا، اور اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب آ کر باہر نکل کر ان مشکل ترین حالات کا سامنا کریں۔ اور بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت آپشن ہی موجود نہیں ہے، نہ ہی عدالتوں کے پاس اور نہ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ علیمہ خان صاحبہ نے خاصی کھل کر گفتگو کی، تمام تر معاملات کے اوپر روشنی ڈالی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ چل رہا ہے کہ پہلے جیو کی سکرین ہیک ہوتی ہے، پھر ARY کی سکرین ہیک ہوتی ہے، اور آج سما کی سکرین ہیک ہوگی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایران تھا اس لیے رجیم چینج نہیں ہوا، پاکستان ہوتا تو اس وقت پورے کا پورا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر اختیار ولی صاحب نام کا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو ایران کے یوتھیوں نے مروایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ عمران خان صاحب کی شہادت کی خواہش کا بھی اظہار کر رہے ہیں، یا اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آیت اللہ خامنئی کے بعد عمران خان صاحب امریکہ کے اگلے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے جناب اس وقت بڑے اینکروں کی، ویلے کالم نگاروں کی اور ملازم صحافیوں کی کل اوقات، جن کو باقاعدہ طور پر یہ ایجنڈا تھما دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آصف زرداری صاحب کا بیان کیا آیا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ نواز شریف صاحب کا بیان کیا آیا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ شہباز شریف صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا کیا بیان آیا، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے۔ آپ نے توپوں کا رخ کر دینا ہے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی جانب، تاکہ آپ ایک کنفیوژن کریٹ کریں۔ لیکن پاکستانی عوام سمجھدار ہے، نوجوان نسل کے سامنے حقائق موجود ہیں، تاریخی حقائق، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اسرائیل ہو، فلسطین ہو، امریکہ ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، انڈونیشیا
انڈونیشیا ہو, ملائیشیا ہو, بھارت ہو, پاکستان ہو, تمام خارجہ پالیسی کے معاملات کے اندر چین ہو, روس ہو, عمران خان صاحب کا موقف صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ آزادانہ خارجہ پالیسی اپنائیں, برابری کی سطح پر تعلقات رکھیں, کسی کا غلام بننے کی کوئی ضرورت نہیں, کسی کی جنگ کا حصہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں, امن کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں, بھارت کے ساتھ بھی تعلقات معاملات کو بہتر بنائیں, افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات معاملات کو بہتر بنائیں, لیکن دنیا میں جہاں جہاں بھی مظالم کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ بھارت کی جانب سے کشمیر کے اندر یا اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اندر کیے جا رہے ہیں, ان کے اوپر آواز اٹھائیں اور بین الاقوامی جنگوں کے اندر کسی ایک مخصوص کیمپ میں جانے سے اعتراض کریں. یہ بات عمران خان صاحب بار بار اپنی خارجہ پالیسی کے اندر واضح کر چکے. آج روس کا موقف دیکھ لیں, آج چین کا موقف دیکھ لیں, کھل کر انہوں نے ایران کی اس معاملے کے اوپر سپورٹ کر دی ہے کہ جناب امریکہ اور اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس کے باوجود وہ براہ راست انداز میں جنگ میں نہیں کودے, لیکن بڑے ہی واضح انداز میں انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا. پھر آج یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں بڑے حملوں کے حوالے سے, کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ ایران کے اسرائیل سمیت خلیجی ممالک کے مختلف امریکی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے جاری ہیں. ایرانی فوج نے 560 سے زائد امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے, متعدد گاڑیاں تباہ, املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے, اور مقبوضہ بیت المقدس میں میزائل گرنے کے بعد ہر طرف آگ ہی آگ ہے, علاقے میں خوف و ہراس ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 9 اسرائیلی شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. کویت میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا, دوحہ, ابو ظبی اور منامہ میں بھی دھماکوں کی گونج ہے, اور خلیجی ممالک میں کشیدگی کے دوران کویت میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا ہے. امریکی سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر شہریوں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کہ وہ ایسی جگہوں سے دور رہیں. بحرین کے دارالحکومت منامہ, قطر کے دارالحکومت دوحہ, متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظبی میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ صورتحال پورے کے پورے خلیجی ممالک کو اس نے جنگ میں دھکیل دیا ہے. ایران ایک لمبی جنگ لڑنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے, اور ایران کی ٹیکنالوجی کو شاید اس طرح سے جناب انہوں نے شاید اس طرح سے اس کا اندازہ امریکہ اور اسرائیل نہیں لگا پائے کہ ایران کتنا لمبا عرصہ یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کا اس جنگ کے اوپر خرچہ کم ہے, امریکہ اور اسرائیل کا اس جنگ کے اوپر خرچہ 10 گنا سے بھی زیادہ ہے. ایک ایرانی ڈرون کے اوپر جتنا خرچ آتا ہے اس کو گرانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل جو ٹیکنالوجی یا میزائل استعمال کرتے ہیں اس پر اس سے 10 گنا زیادہ خرچہ آتا ہے. اس پر چین کے جو ماہرین ہیں عسکری وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ چین کہ اس وقت اسرائیل نے 6-8 ماہ پہلے اندازہ لگا لیا تھا امریکی طاقت کا, اسرائیلی طاقت کا, اور اب وہ اس جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ عرب میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر 450 میزائل حملے کیے گئے, 1140 ڈرون حملے کیے گئے, اور بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی فضائی اڈے پر بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل حملہ کیا گیا, اور امریکی فضائی اڈے پر 20 ڈرون 3 میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں. امریکی ایئر بیس کی مرکزی کمانڈ اور ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کو تباہ کر دیا گیا, اس کے ایندھن کے ٹینکوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے. اور اس وقت آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی ایران کا راج ہے, عالمی تیل کی تقریباً 20% ترسیل وہاں سے کی جاتی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے, اور ایران اس جنگ کو اس حد تک لے جائے گا جو کہ شاید امریکہ اور اسرائیل کے لیے اتنی لمبی جو جنگ ہے وہ جاری رکھنا اس طرح سے ممکن نہ ہو سکے. اور اس دوران پاکستان کے 2 اہم ترین وزراء کی جانب سے جو بیانات آئے ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق تھا, مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود حملہ کیا گیا. یہ بات پاکستان تسلیم کر رہا ہے, لیکن کیا پاکستان یہ بات بھی تسلیم کرے گا یا اس کے اوپر بھی بیان دے گا؟ جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تو مذاکرات چل رہے تھے, لیکن سعودی عرب کی خواہش تھی, اسرائیل کی خواہش تھی, ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ وہ جلد از جلد ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ڈفرنٹ قسم کی موو نظر آئی. وہ جناب پہنچے ایرانی سفارت خانے,
وہاں جناب انہوں نے اظہار یکجہتی کیا کہ ایران صرف اپنا نہیں بلکہ فلسطین کا بھی دفاع کر رہا ہے، عالم اسلام کو جو ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ پاکستان کی درخواست پر ایران نے سعودی عرب پر حملے نہ کرنے کی ضمانت دے دی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی سعودی عرب کی جانب سے درخواست کی گئی تھی پاکستان کو کہ آپ ایران سے کہیں کہ ایران ہمارے اوپر براہ راست حملے نہ کرے۔ اب پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے سعودی عرب پر حملے نہ کرنے کی ضمانت جو ہے وہ دے دی ہے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے اس قسم کے بیانات آنے کے بعد کہ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، ملک کے اندر اس معاملے کو غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں ہے، اس قسم کی خبریں، اس قسم کی اطلاعات اور اس قسم کے بیانات اب دیگر نون لیگی قیادت کی جانب سے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر خواجہ آصف کا یہ بیان کہ ایران پر مسلط جنگ کا ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا ہے، اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں افغانستان اور اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا، اس کے اوپر ہنسی ہی آ سکتی ہے۔ شاید وہ بھی اس AI ویڈیو کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اس معاملے کے اندر افغانستان کو بھی شامل کر کے اسرائیل اور بھارت کا ایجنڈا تو سمجھ آتا ہے، لیکن افغانستان آپ کی کون سی ایسی پالیسیاں تھی جس کی وجہ سے آج اس مقام پر جا کھڑا ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔